بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 10 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج جو میرا لیکچر ہے، آج جو میرا چیپٹر ہے وہ وہی ہے عرب ادیان و مذاہب۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس چیپٹر کو ڈفرینٹ پارٹس میں سپلٹ کیا تھا، ہم نے ٹاپک وائز اس کو سمجھا ہے، اور لاسٹ ٹاپک جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں لاسٹ اپنے فیو لیکچرز میں، وہ عرب میں مجوسیت کس طرح آئی، عرب میں عیسائیت کیسے داخل ہوئی، یہودیت کیسے داخل ہوئی، سابیت کے بارے میں جانا، ان کے مراکز کے بارے میں سمجھا، کس قوم کا کس قوم پہ کتنا انفلوئنس رہا، کس قوم نے کس قوم کو اوورٹیک کیا، کس قوم کی وجہ سے مذہب جو ہے وہ تبدیل ہوئے اور ان میں خلط ملت عقائد شامل ہوئے وغیرہ، وہ ساری چیزیں ہم نے اپنے پچھلے ٹاپکس میں سمجھی ہیں۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے بیسکلی کہ بت پرستی کس طرح شروع ہوئی عرب میں، اور اہل مکہ کے اندر، یہ خاص طور پہ جو قریش ہیں، ان میں کچھ بدعات شامل ہو گئی تھیں دین ابراہیمی کو فالو کرنے کے باوجود بھی، کچھ بدعات تھیں ان کے اندر، بدعتیں انہوں نے شامل کر لی تھیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جتنے بھی عام باشندگان عرب تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کو ہی فالو کرتے تھے۔ وہ دین ابراہیمی یعنی دین حنیف، دین توحید کے ہی فالوورز تھے۔ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، توحید پر کاربند تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا جو ایک حصہ تھا وہ بھلا دیا۔ اور یہ بالکل نیچرل فنومینا ہے، بالکل فطری سی بات ہے کہ جب اتنا لمبا عرصہ گزر جائے اور کوئی آپ کو دوبارہ سے وہی تعلیمات کنٹینیوسلی دینے والا نہیں ہو، تو بحیثیت بشر انسان ان چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر مکمل طور پر نہیں بھی بھولتا تو کم سے کم تعلیمات میں کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں انسان کو ایک کمی محسوس ہونے لگتی ہے، یا ان کی تجدید کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے، ایمان کو بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ صرف اس دور میں نہیں تھا، یہ ہر دور کی ضرورت ہے۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کا کام ہم سب مسلمانوں کے اوپر اس کو بہت اہم قرار دیا گیا ہے، بہت ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہمیں ہر دور میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لاتے رہیں، انسانوں کو حق تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کا درس بھی دیتے رہیں، اور ہر انسان کو اس کے باوجود تجدید کی ضرورت رہتی ہے۔ ہر وقت ہمیں اپنے ایمان کو بوسٹ اپ کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کار خیر میں لگے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ اللہ کے پاس بہت قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ وہ تمام لوگ انبیاء کے جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی حق یعنی ان کے علم ہیں، ان کے وہ ورثاء ہیں، یہ علماء حق ہیں۔ علم حاصل کر کے ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی حکمت سے، دانائی سے، کائنڈنس سے، پولائٹنس سے ہم لوگوں کو کم سے کم صحیح اور غلط کی ایٹ لیسٹ آگاہی ضرور دیں۔ ہمیں یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ یار مجھے کیا ضرورت ہے، میں اس معاملے میں کیوں بولوں، ٹھیک ہے خود ہی اللہ ان کو ہدایت دے دے گا، انہیں خود ہی عقل آ جائے گی، ایک دن خود ہی سمجھ جائیں گے، اوکے میں نہیں بتاؤں گا تو کسی اور اچھی صحیح جگہ سے پتہ چل جائے گی۔ یا پھر بے نیازی نہیں برتنی چاہیے، جتنا آپ کے پاس علم ہو اور آپ کے پاس صحیح علم ہو، آپ حق بات کی تلقین ضرور کیجیے، مگر کیسے؟ اچھے اخلاق کے ساتھ، پختہ علم کے ساتھ۔ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی حکمت عطا فرما، میں اپنے دلائل سے، اپنی حکمت سے، اپنی نرمی سے، اعلیٰ اخلاق سے، اپنی جو عملی جو میری ایک لائف ہے، میری عمل میں اتنی پختگی آ جائے کہ لوگ مجھے دیکھ کر اس چیز کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ کیا حق ہے اور کیا صحیح ہے۔ اور اس چیز کے لیے جبر اور دھونس بالکل نہیں ہونی چاہیے طبیعتوں میں نرمی ہونی چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے، کائنڈنس ہونی چاہیے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ ایک داعی کے پاس دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم بھی ہو، پھر اس کے پاس جوانی بھی ہو، اس کے پاس صحت وغیرہ بھی ہو، مطلب جوانی میں صحت اور یہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں، پھر یہ کہ اس کے پاس اللہ کے دیے ہوئے وسائل بھی ہوں، یعنی آپ کے پاس جتنے بھی وسائل ہوں چاہے محدود ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ آپ اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکیں، علم بھی ہے آپ کے پاس، یہ تمام وسائل بھی ہیں، تو آپ کو ضرور اس کام میں لگنا چاہیے۔ اس کام میں اللہ کی رضائیں ضرور ملتی ہیں۔ دعوت و تبلیغ بہت اونچا مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن کیسے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے اویل کریں اور صحیح طریقے سے لوگوں کو آگاہی پہنچائیں، آگاہی عطا کریں۔
یہ بہت مؤثر اور بہت مفید کام ہے. آپ خود بھی مؤثر اور مفید ہو جاتے ہیں، اس طرح آپ کا معاشرہ بھی مؤثر اور مفید ہو پاتا ہے. تو یہی ہوا تھا ان کے ساتھ کہ کیونکہ ان کے پاس دائی نہیں تھے اور حق بات بہت فیڈ ہوتی جا رہی تھی ان کے ذہنوں سے. تو اب ہوا کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ بنو جرہم کو 2100 سال تک مکہ کی کسٹڈی کے بعد ان کے کسٹوڈینس بنے رہے وہ، اور وہیں پر ان کی متولیت رہی، وہیں پر ہی ان کا تمام ہولسول رہا، تمام اختیارات رہے. انہیں کس نے اوورٹیک کیا؟ تو انہیں بنو خزاعہ نے اوورٹیک کیا تھا. بنو خزاعہ نے انہیں بنو بکر کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ سے نکالا تھا اور ان کا اقتدار چھین لیا تھا. اب کیا ہوا تھا کہ بنو خزاعہ کیونکہ وہاں کے والی ہو گئے تھے، مکہ کے خانہ کعبہ کے حاکم بن بیٹھے تھے، تو وہاں پر ایک بنو خزاعہ کا ہی سردار تھا جس کا نام تھا عامر بن لحی. عامر بن لحی وہاں کا سردار تھا. یہ منظر عام پر آیا اور بذات خود یہ شخص بہت ہی نیکوکار تھا، بہت ہی اچھا تھا. لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے، اس کو بہت اکابر علماء افاضل اولیاء کی طرح اس کو سمجھتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے، کیونکہ اس کی جو نشو و نما تھی وہ بھی بہت نیکوکاری کے ساتھ ہوئی تھی. صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، حاجیوں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا. مطلب ان شارٹ ایک بہت ہی اچھے کردار کا انسان تھا. لوگ اس کا احترام کرتے تھے اور اس کی کسی بات کو بھی غلط نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ تھرو آؤٹ اس کا کریکٹر، اس کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ بہت اچھی تھی. یہ شخص کیونکہ بنو خزاعہ کا سردار تھا، لہٰذا یہ اکثر اپنی ٹریڈنگ کے لیے اور اپنے دوسرے معاملات کے لیے ملک شام کا سفر کیا کرتا تھا. ہوا یہ کہ یہ شام کے سفر پر گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے. اب جب اس نے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے اس جگہ کو دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ملک شام تو پیغمبروں کی سرزمین ہے اور یہ تو آسمانی کتابوں کے نزول کی جگہ ہے، یہاں تو آسمانی کتابوں کا نزول ہوا کرتا تھا، اور اگر یہ لوگ اس طرح سے یہاں پر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز برحق ہو، یہ چیز ٹھیک ہو. اس کو یہ چیز بہتر لگی، اس کو یہ چیز اچھی لگی، اور یہ اپنے ساتھ وہاں سے جو سب سے بڑا بت تھا جس کا نام ہبل بتایا جاتا ہے، یہ اپنے ساتھ ہبل کو لے آیا. اب یہ جو ہبل تھا نا، یہ لے کر آ گیا اپنے ساتھ اور اس نے خانہ کعبہ کے اندر لا کر اس کو نصب کر دیا. ہبل مشرکین کے سب سے بڑے دیوتا کا نام تھا. یہ بت انسانی مورت کی شکل، مطلب انسانی ایک شکل بنا کے اس کی مورتی تیار کی گئی تھی. اس کا جو مجسمہ تھا وہ انسان کی شکل کا تھا اور سرخ عقیق سے تراشا گیا تھا. اس کو فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے توڑ دیا تھا. تو یہ لا کر اس نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر اس کو نصب کر دیا، اور باقی اہل مکہ کو بھی اس نے اسی جو شرک تھا، یعنی شرک سے مرادی کہ یہ جو ہبل تھا اس کے بارے میں بتایا، لوگوں کو آگاہی دی اور اس کی طرف دعوت دی لوگوں کو کہ یہ اللہ کا شریک ہے. اس کو اللہ کے ساتھ جو ہے شرک کی دعوت لوگوں میں عام کی اس نے. اہل مکہ نے اس بات پر لبیک کہا. اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اس کے جو یہ جو لایا ہوا جو اس کا ہبل بت تھا اس کے فرمان کے اوپر باقی حجاز بھی انہی کے نقش قدم پر لبیک کہتے ہوئے پیچھے پیچھے چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی تھے اور حرم کے باشندے تھے. تو مکہ والوں کی بات جو تھی وہ بہت ہی قابل احترام سمجھی جاتی تھی. لوگ ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور یہ ان کا ایک الگ مقام تھا، ان کا ایک الگ رتبہ تھا. تو لوگ ان کی بات کو اچھا سمجھتے تھے. آہستہ آہستہ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا. تو یہ جو سب سے پہلے جو بت پرستی کا آغاز ہوا، اور بت پرستی کا ہی نہیں اور بھی بہت ساری خرافات ہیں جن کا ذکر ہے آگے آئے گا، وہ تمام کا جو بیسیکلی یوں کہہ لیجیے کہ جو پائنیئر تھا وہ یہ بنو خزاعہ کا سردار عامر بن لحی تھا. ہبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے لات، منات اور عزا بھی ہیں، اور ان تمام بتوں کا یعنی ان تین یہ جو آئیڈلز ہیں ان کے بارے میں سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 میں بھی قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے ہمیں. افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری. تو کیا دیکھا تم نے لات اور عزیٰ کو اور منات تیسری ایک اور، یعنی یہ ان کو یہ بیسیکلی فیمنن آئیڈلز کے طور پر ان کو جو ہے تصور کیا کرتے تھے. اب تھوڑا سا ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کیا تھے. یہ لات، منات، عزیٰ، اور یہ کہاں کہاں پر تھے. یہ جو منات تھا نا، یہ بحر احمر یعنی جو ہم نے پڑھا نا، جو ریڈ سی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، ہم نے میپ میں بھی سمجھا تھا اس کو اچھے طریقے سے کہ ریڈ سی کہاں ہے. یہ ریڈ سی کے ساحل پر خدیر کے قریب مشلل میں نصب کیا گیا تھا. ایک مقام تھا وہاں پر جہاں اس کو لا کے رکھا گیا تھا.
اور منات کی جو پوجا تھی اس کا آغاز بھی عمر بن لحی نے ہی کیا تھا، اور تمام عرب خصوصی طور پر اوس اور خزرج اس کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور جو بنو ازد اور آل غسان تھے، ہم جانتے بنو ازد اور آل غسان یہ بھی یمنی قبائل تھے، ہم ان کو پیچھے پڑھ آئے ہیں، یہ بھی منات کا حج کرتے تھے۔ یہ منات کا یعنی خانہ کعبہ کا حج تو یہ کرتے ہی تھے، یہ منات کا حج بھی کیا کرتے تھے، اس کے گرد بھی چکر لگایا کرتے تھے۔ اور اوس اور خزرج کا حال یہ تھا کہ حج کے بعد وہ منات کے پاس جا کر اپنا احرام کھولا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس بت کو بھی منہدم کر دیا تھا، اس کو بھی اتار کے پھینک دیا تھا، انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح سے یہ جو منات تھا اس کی پوجا کیا کرتے تھے یہ لوگ۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو آپ جو اس آیت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، طائف کے مقام پر لات نامی ایک بت انہوں نے رکھا تھا، جس کو بنو ثقیف بھی ایک قبیلہ ہے، ہم بنو ثقیف کے بارے میں بھی پڑھا ہے، بنو ثقیف بھی اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بنو ثقیف کیونکہ لات کو مانا کرتے تھے۔ لات کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمیں روایت ملتی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ لات کے معنی تھے پانی وغیرہ میں ستو گھولنے والا۔ یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو پانی میں ستو گھول کر پلاتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد عمر بن لحی کے کہنے پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع ہو گئی، یعنی اس کی انہوں نے ورشپنگ شروع کر دی۔ ایک اچھا شخص تھا اور لوگ اس کو پسند کرتے تھے کیونکہ یہ حاجیوں کو پانی میں ستو ملا کے گھول کے پلاتا تھا، اسی حوالے سے اس کا نام لات رکھا گیا۔ اس کا معنی ہی لات کا یہ تھا۔ اور فتح مکہ کے بعد مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسمار کیا تھا۔ اس کے آستانے کی جگہ پر اب جامع مسجد طائف کا مینار واقع ہے، جہاں جس جگہ پر یہ بت نصب کیا گیا تھا لات کا طائف کے مقام پر، وہاں اب جامع مسجد طائف کا مینار واقع ہے۔ پھر وادی نخلہ جو مکہ سے چند میل کی دوری پر ہے، یعنی چند میل دور جو وادی نخلہ ہے، وہاں پر عزا نام کا ایک بت جو ہے وہ نصب کیا گیا تھا۔ عزا جو ہے یہ عزو کے نکلا ہے، یہ وہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عزیز۔ اور عزیز کی جو بیسیکلی جو فیمنن ہوتی ہے وہ عزا ہوتی ہے، یعنی عزیزہ۔ عزا یعنی عزیزہ، یہ عربی گرامر میں جو جانتے ہیں عربی گرامر کو انہیں پتہ ہے کہ یہ تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے کبیر سے اکبر ہوتا ہے، اور اکبر کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ کبریٰ ہوتی ہے۔ اکبر یعنی سب سے بڑا اور کبریٰ یعنی سب سے بڑی۔ اسی طرح یہ جو عزا ہے یہ بیسیکلی اسی طرح سے اس کی فیمنن آئے گی عزا۔ تو یہ جو عزا کا جو بت تھا یہ بھی کوئی فیمنن بت تھا، فیمنن کے ہی طور پر، یہ دیوی ہی کے طور پہ اس کو جو مانا کرتے تھے۔ تو یہ وادی نخلہ میں بنو کنانہ عزا کو پوجا کرتے تھے، یہ اس کی ورشپنگ کیا کرتے تھے، اور اسے توڑنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ تو یہ تو ان بتوں کی تنصیب تھی کہ یہ کہاں کہاں پر تھے۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے، یعنی لات، منات، عزا، اور حبل جو تھا خانہ کعبہ کے اندر نصب تھا۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی تھی۔ اب جب یہ بتوں کی ورشپنگ اس نے شروع کی عمر بن لحی نے، تو ظاہر ایک برائی میں پڑا۔ اب جب یہ برائی میں پڑا تو شیطان اس سے بہت خوش ہوا۔ شیطان جب انسان برائی میں ایک مرتبہ قدم رکھتا ہے تو پھر اس کا قدم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اگر اس کی فطرت اس کی طبیعت پر غالب نہ آئے تو انسان برائی میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ دیکھیں اس فرق کو سمجھنا پڑے گا کہ فطرت اور طبیعت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ انسان طبعی طور پر کیسا ہے اور انسان فطری طور پر کیسا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ یہ حدیث آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی آ رہی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ٹھیک ہے، کہ ہر بچہ فطری طور پر بائی برتھ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی دین حق پہ پیدا ہوتا ہے۔ ایکچولی فطرت سے مراد دین حق ہے، اسلام ہے جو فطری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے پیرنٹس یعنی اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اینڈ سو آن۔ اس طریقے سے اس بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ بچہ جو ان چیزوں کو اڈیپٹ کرتا ہے۔ اصل میں ہماری طبیعتوں کے اوپر بچہ تو پیدائشی طور پر مسلمان ہی پیدا ہوا،
کیا چیز ہوتی ہے جو اس کو پھر ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مطلب اڈاپٹ کرنے کے لیے راضی کرتی ہے. اور اگر یہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو حق کی طرف دوبارہ لے کر جاتی ہیں، وہ چیز ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہے. بزرگان دین کہتے ہیں، جو اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی 3 طرح کے حجابات ہوتے ہیں انسان کی طبیعت میں. وہ حجابات جب تک نہیں اٹھتے، جب تک آپ کے سامنے آپ کی فطرت غالب نہیں آتی ہے. ہر انسان اسلام پر ہی پیدا ہوا ہے، لیکن 3 طرح کے حجاب میں پہلا حجاب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ماحول، اس کے والدین. اگر وہ کسی یہودی کے گھر پیدا ہوا ہے، یا وہ کسی عیسائی کے گھر پیدا ہوا ہے، کسی مجوسی کے گھر پیدا ہوا ہے، کسی ہندو کے گھر پیدا ہوا ہے، کسی اور مذہب کے ماننے والے، یا ایون کسی بھی مذہب کے نہ ماننے والے کسی ایتھیسٹ کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کا جو ماحول ہے نا وہ بہت بڑا حجاب ہے. جب تک وہ حجاب اللہ کے حکم سے یا اس کی محنت سے، اس کی کوشش سے نہیں ہٹے گا، فطرت غالب نہیں آئے گی. وہ فطری طور پر اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کر پائے گا. اب یہ جو اس کے ماحول کا جو حجاب ہے، اس حجاب کے اوپر ایک اور حجاب ہوتا ہے جسے علمی حجاب کہتے ہیں. جب تک اس کو علم نہیں ہوگا، دیکھیں جب کوئی لا علمی میں کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہو، یا کسی غلطی پر رائج ہو، کوئی غلطی اس میں رائج ہوئی ہے، رواں ہے اس کی طبیعت میں یا اس کے ارد گرد، اور وہ لا علمی کی بنا پر ہے، تو اس کی پکڑ نہیں ہے. لیکن جب اس کے علم میں کوئی چیز آ جائے، جیسے اس کے علم میں یہ آ گیا کہ یہ دین حق ہے اور یہ اس کی تعلیمات یہ ہیں، تو وہ کم سے کم کوشش ضرور کرے. کم سے کم کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر عطا کریں گے. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کا وہ حجاب دور کریں گے، اس کے علم کا حجاب اٹھے گا، تو پھر اس کے جو ماحول کا حجاب ہے وہ بھی اس کے اوپر سے ہٹنا شروع ہوگا. اب اس علم اور یہ جو اس کے ماحول کا، رسم و رواج کا جو حجاب ہے، اور یہ جو اس کے علم کا حجاب ہے، اس کے اوپر ایک اور حجاب ہے جس کو کہتے ہیں اس کی طبیعت کا حجاب. ہر انسان طبعی طور پر، میں انسان کی بات کر رہی ہوں، ہر انسان طبعی طور پر حیوان ہے. حیوانی طبیعت کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جیسے انسان کے ہاتھ پہ آپ ایک حلال روٹی کا ٹکڑا رکھ دیں، یعنی حلال پیسے سے کمائی ہوئی روٹی کا ٹکڑا رکھ دیں، اور ایک جانور کے ہاتھ پہ آپ حلال پیسے سے کمائی ہوئی روٹی کا ٹکڑا رکھ دیں، نہ انسان کے ہاتھ کو کوئی خاص ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، نہ ہی جانور کے ہاتھ کو کوئی خاص ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. نہ جانور کے ہاتھ پہ اگر آپ کوئی حرام سے کمائی ہوئی روزی سے بنائی ہوئی روٹی کا ٹکڑا رکھ دیں تو نہ جانور کے ہاتھ کو کوئی خاص قسم کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، نہ انسان کو کوئی خاص قسم کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. یعنی طبعی طور پر، حصی طور پر ہم احساس نہیں کر پاتے اچھائی اور برائی کا. کب احساس کر پاتے ہیں؟ جب ہماری فطرت غالب آتی ہے. جتنی اچھی آپ کی فطرت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ آپ کی طبیعت کے اوپر وہ غالب آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ کی طبیعت کے اوپر آپ کی فطرت غالب آتی ہے، آپ کے یہ حجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو حیوانیت میں اتنا آگے پہنچا دیا ہے، اتنا آگے لے گئے آپ کہ واپسی کا راستہ ہی نہیں بچا، تو پھر آپ کی فطرت دبتی جاتی ہے اور آپ کی حیوانیت غالب آتی جاتی ہے. پھر آپ کی طبیعت غالب آتی جاتی ہے، اور جب طبیعت ایک دفعہ غالب آ جائے تو آپ کی فطرت دب جاتی ہے. پھر دین حق کی تلاش بہت مشکل ہو جاتی ہے، پھر حق کو پہچاننا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. حصی طور پر ہر انسان جانوروں جیسا ہے. یہ حجاب ہے، انسان کے اوپر حجاب رکھا گیا. یہ 3 حجابات جب تک نہیں ہٹتے انسان اپنی فطرت پر واپس نہیں آتا. آئی ہوپ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے. اللہ کرے کہ انشاءاللہ میں بات اپنی سمجھانے میں آپ کو کامیاب ہو گئی ہوں. تو یہی اس کے ساتھ ہوا تھا. یہ آہستہ 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 شیطانیت میں عامر بن لحی اس قدر آگے چلا گیا تھا کہ جب اس نے ایک بار یہ بنیاد رکھی تو پھر یہ گناہوں کی دلدل میں مبتلا ہوتا ہی چلا گیا. اور پھر جب ایسے لوگ ایک بار گناہ کی دلدل میں دھنستے ہیں تو پھر اور کئی طرح کے شیاطین بھی ان کو آ کے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں، ان کے ساتھی بن جاتے ہیں. اس کے پاس بھی ایک جن ہوا کرتا تھا جس نے اس کو یہ بتایا کہ قوم نوح کے پاس بھی کچھ بت ہوا کرتے تھے اور وہ جدہ میں مدفون ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس جن کی بتائی ہوئی اطلاع پر جا کر یہ جو قوم نوح کے یہ جو بت تھے جن کا سورہ نوح میں بھی ذکر آیا ہے، آپ کو پتہ ہے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کا ذکر بھی ہم سے کیا ہے آیت نمبر 23 میں. اور یہ آیت نمبر 23 میں جس طرح سے ان کا ذکر آیا ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر اسکرین پہ بھی اپیئر ہو رہے ہیں کہ وہ قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سوام ولا یغوث ویعوق ونسرا.
اور کہا انہوں نے کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود کو، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور یعوق اور نصر کو۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ اصل میں قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ یہ ہمیشہ سے بنائے ہوئے بت نہیں تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ نیک لوگ تھے۔ یہ ان میں موجود بہت نیکی کرنے والے اور بہت نیک فطرت قسم کے لوگ تھے۔ لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، یہ دین کی تعلیم دیا کرتے تھے لوگوں کو، یہ اللہ کا پیغام دیا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، جب یہ لوگ ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے، تو کچھ لوگوں کے پاس شیطان آیا، اور شیطان نے آ کر ان کو اس بات کی طرف راغب کیا کہ ان کی عبادت مت کرنا، مگر ان کے بت بنا لو، اور ان کے بت بنا کر تم ان کے پاس بیٹھا کرو، تاکہ ان کی یاد تمہارے ذہنوں سے مدھم نہیں ہو۔ عبادت نہیں کرنا، مگر ان کے بت بنا لو۔ ان لوگوں نے ان تمام جتنے بھی یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے، ان کے انہوں نے بت بنا لیے، اور بت بنا کے ان کی یاد کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھا۔ جب بت بنانے والے لوگوں کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی جب وہ نسل بھی چلی گئی، تو آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں اس چیز کو بٹھانا شروع کیا کہ جنہوں نے ان کے یہ بت یہ ود، سوا، یغوث اور انہیں بنایا تھا، اب یہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ یہ بھی فیڈ ہو جائیں گے، تو اب ان کے بھی بنا لو، ان کی بھی مورتیاں بنا لو۔ اور یوں چلتے 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 یہ سلسلہ کئی سارے یہ نیک لوگوں کے بت بناتے 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 انہیں اللہ کا شریک بنانا شروع کر دیا کہ نہیں، ہم ان کی عبادت تو نہیں کر رہے، ہم تو ان کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، ہم ان سے تو نہیں مانگ رہے، ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی بدولت ملے گا ہمیں جو بھی ملے گا، ان کے ہاتھ سے ملے گا ہمیں جو بھی ملے گا۔ تو استغفر اللہ العظیم، اس طرح آہستہ آہستہ قوم نوح میں یہ برائی شامل ہوئی، یہ شرک ان کے اندر جو ہے پھیلنا شروع ہوا۔ حالانکہ 950 سال تک تبلیغ کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور گنتی چنتی کے 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ہدایت پر آئے تھے۔ ان میں کتنی محنت کرنے کے بعد انہوں نے تعلیم عام کی، سب کیا، لیکن شیطان نے ان لوگوں کو بھی جا کے دیکھے کس طرح سے جکڑا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے شیطان کی ان چالوں سے، شیطان کی ان برائیوں سے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ عامر بن لحی نے جدہ سے ان تمام بتوں کو کھود کر نکالا اور انہیں تہامہ لے آیا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو اس نے مختلف قبائل، ظاہر حج کے سیزن میں لوگ آیا کرتے تھے، مختلف قبائل آتے تھے، اس نے تمام قبائل کے جو سردار تھے ان سب کے سامنے وہ بت پیش کیے، اور انہیں یہ کہا کہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں لے جاؤ، اور اس طرح ہر قبیلے میں، ہر گھر میں ایک ایک بت عام ہو گیا، اور آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب یہ وت، یعوق، یغوث، سوا، ان سب کے بارے میں بھی لمبی ڈیٹیلز ہیں، لیکن ہم ان کی لمبی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں قرآن کریم کی سورہ نوح میں آیت نمبر 23 میں ان کی ڈیٹیلز مل رہی ہیں۔ ہم وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ کے حکم سے کبھی تفسیر پڑھیں گے تو پھر ہم وہاں ان کا ذکر بہت ڈیٹیل میں کریں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ مشرکین نے مسجد حرم کو بھی، جتنی مسجد حرام تھی اس پورے حرم کو بھی انہوں نے بتوں سے بھر دیا تھا، کیونکہ اب یہ شرک یہاں پر آ چکا تھا، شرک رائج ہو چکا تھا، تو لہٰذا اتنے بت آ چکے تھے کہ جس وقت خانہ کعبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو پورا جتنا بیت اللہ شریف تھا، خانہ کعبہ تھا، اس کے ارد گرد 360 بت تھے، 360 آئیڈلز تھے، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے توڑا تھا۔ آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا جائے، اور پھر انہیں جلا دیا گیا۔ لہٰذا یہ جو اہل جاہلیت تھی نا، اہل جاہلیت کا یہ بہت بڑا مظہر تھا، یہ بت پرستی، یہ شرک بہت بڑا مظہر بن گیا تھا۔ اور پھر آہستہ 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 ان تمام جو اہل جاہلیت تھے وہ ان بت پرستی کے بہت سارے جو تھے، انہوں نے کچھ مراسم نکال لیے تھے، کچھ خاص طریقے نکال لیے تھے، اور ان کو کہتے کیا تھے، یہ عامر بن لحی کیا کہلواتا تھا ان چیزوں کو کرتے ہوئے کہ یہ بدعت حسنہ ہیں، ہم تو خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے نئی انوینشنز کی ہیں، یہ جو نئی انوویشنز ہوئی ہیں، یہ بدعت حسنہ ہیں۔ اب وہ بدعت حسنہ کیا تھیں وہ یہاں پر اس میں بک میں بھی ذکر ہوا، اور میں آپ کے سامنے تھوڑا سا جو ہے بتا دیتی ہوں کہ پہلا وہ یہ ان کی جو بدعت حسنہ جسے سو کالڈ وہ کہتے تھے، یہ تھی کہ دور جاہلیت کے جتنے بھی مشرکین تھے وہ بتوں کے پاس مجاور بن کے بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈا کرتے تھے، زور زور سے ان کو پکارتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، فریادیں کرتے تھے، التجائیں کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی، جس کی مطلق نفی ہے قرآن میں، مطلق نفی،
سراسر جھوٹ، سراسر جھوٹ. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ حجر، یہ شجر، یہ تمام جتنی بھی ان کے پتھر تھے، ان کے یہ شمس، کواکب، آگ، چوہے، ہاتھی، بندر، خاص طور پہ ہندوازم کی بات کر رہی ہوں، اور جیسے سابی مذہب میں ملائکہ وغیرہ، یہ کہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرانے کے قابل ہیں یہ چیزیں؟ اور اگر قابل ہوں بھی تو بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. ان چیزوں کی اوقات تھوڑی ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا جائے. تو مطلق نفی ان چیزوں کی کہ جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، نہ وہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے تھے، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے. لیکن یہ کیونکہ دور جاہلیت تھا تو یہ ان بتوں کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے مجاور بن کے. آج بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں ادھر جو یہ سکھوں کے جو گردوارے ہیں اور ہندوؤں کے جو یہ مندر وغیرہ، وہاں پر یہی سب ڈرامے چل رہے ہیں. بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر اور ان کے بھجن چلتے رہتے ہیں اور ان کی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور یہ بیٹھ کے مجاوریاں کرتے رہتے ہیں وہاں پر. پھر یہ کہ بتوں کا حج و طواف کرتے تھے. خانہ کعبہ کا حج تو کرتے ہی تھے، خانہ کعبہ کو تو اللہ کا سب سے بڑا گھر مانتے ہی تھے کہ یہ تو جو سب سے بڑا جو ہمارا خدا ہے یہ اس کا گھر ہے. لیکن کیونکہ جو خانہ کعبہ کے علاوہ جو ان کے بت تھے جو ڈفرینٹ مقامات پر بھی نصب ہوئے ہوئے تھے، صرف خانہ کعبہ کے اندر نہیں، ان کے ڈفرینٹ علاقوں میں بھی، جگہوں پہ بھی انہوں نے مقامات پر بھی نصب کیے ہوئے تھے، ان کا بھی علیحدہ سے طواف کیا کرتے تھے، ان کا بھی حج کیا کرتے تھے، اور وہاں پر بھی جا کر یہ عجز و نیاز سے دعائیں کیا کرتے تھے، انہیں سجدے وغیرہ کیا کرتے تھے. تو یہ چیز بھی ان میں رائج تھی. پھر یہ کہ بتوں کے لیے نذرانے، قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، جانوروں کو، اپنی کھیتیوں کو بتوں کے نام پر جو ہے وہ وقف کر دیا کرتے تھے، آستانوں پر لے جا کر ذبح کیا کرتے تھے، کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے یا تو، لیکن کس کے نام کر دیتے تھے؟ ان اپنے جتنے ان کے معبودان باطلہ تھے ان کے نام، ان بتوں کے نام کر دیا کرتے تھے، ان کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دونوں صورتیں تھیں کہ آستانوں پہ لے جا کے ذبح کرتے تھے یا پھر کسی اور جگہ پہ بھی ذبح کر لیتے تھے، لیکن اپنے بتوں کے نام پر مطلب انہیں ذبح کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اس چیز کو منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا یوں فرمایا کہ وما ذبح علی النصب، یعنی وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا کرتے تھے، یہ غیر اللہ کا نام لیتے تھے کہ ہم لات کے نام پر ہم ذبح کر رہے ہیں، یہ ہم منات کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، ہم عزیٰ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، یہ ہم فلاں کے نام پر ذبح کریں گے، ہم فلاں کے نام پر ذبح کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں کرو. اوبویسلی گناہ کا کام تھا. پھر یہ کہ دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانعام میں آیت نمبر 121 میں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، منع کیا گیا. یعنی دو مقامات پر ڈفرینٹ صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا. اور یہ جو آیت نمبر 121 ہے سورہ انعام کی، اس کی ڈیٹیلز ابھی آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا کہ ان جانوروں کا نام یہ جانور مت کھاؤ، ان جانوروں کو مت کھاؤ، ان کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا. پھر آگے اس کی ڈیٹیل اسی سورۃ الانعام میں ہی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو سیدھی سی بات تھی کہ یہ جانور کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا، انہیں اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جاتا تھا، غیر اللہ کا نام لیا جاتا تھا ان کے اوپر، تو یہ خالصتاً حرام تھے، منع تھے، اللہ نے منع کیا تھا. پھر یہ کہ بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی صوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی جتنی ان کی چیزیں ہوتی تھیں یا ان کی جو کھیتی باڑیاں ہوتی تھیں، ان کے جو چوپائے ہوتے تھے یا جو بھی ان کی پیداوار ہوا کرتی تھی، اس کو کیا کرتے تھے کہ اپنے حساب سے بتوں کے لیے خاص کر دیا کرتے تھے ان کا ایک حصہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کر دیا کرتے تھے. یعنی ان کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ یہ اپنے بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے، اور کچھ حصے جو تھے کچھ حصہ اللہ کے نام پر بھی یہ لوگ وقف کر دیتے تھے. اور جب ان کے اوپر کوئی سخت وقت آتا تھا، کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ ان کے اوپر جیسے اب اس سال ان کی کھیتی بہت اچھی نہیں آئی، ان کی فصل بہت اچھی نہیں، ان کو تھوڑا نقصان ہو رہا ہے، تو کیا کرتے تھے کہ جو اللہ کی طرف جو نسبت دی ہوتی تھی جس حصے کو، اسے کم کر دیتے تھے، اسے اپنے استعمال میں لے آتے تھے. لیکن جو بتوں کے نام پر وقف کیا ہوا ہوتا تھا، انہیں دے رکھا ہوتا تھا، ان کو مطلب وقف کر دیتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، اس کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے، اسے اپنے استعمال میں نہیں لاتے تھے کہ نہیں یہ تو ہمارے فلاں بت کا ہے، یہ تو ہمارے فلاں خدا کا ہے، اگر اس کا ہم نے حصہ اس میں اپنے استعمال میں لے لیا تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. جبکہ نہ ہی وہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے، نہ ہی وہ ان کو کوئی
مطلب کوئی فائدہ پہنچا سکتے تھے. یہ تو ان کی سو کالڈ اپنی ہی سوچ تھی. نہ ہی وہ ان کو نفع پہنچانے کے لائق تھے، نہ ہی وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لائق تھے. اللہ ہی ہے جو فائدہ پہنچانے والا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو فائدہ پہنچا سکتی ہے. نہ تو غیر اللہ کا کوئی تصرف ہے، نہ ان کا کوئی اختیار ہے. ان کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکیں. یہ حجر شجر سورج ملائکہ، کہاں ان میں اتنی طاقت؟ یہ تو بے جان چیزیں ہیں، یہ تو تمام خود سے بنائی ہوئی چیزیں تھیں. ایک پتھر کو خود تراش کے اس میں کوئی حس نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں اور اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. اگر آپ اس کی عبادت نہیں بھی کریں گے تو کیا وہ آپ کو مارے گا؟ وہ آپ کو تکلیف دے گا؟ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا؟ ہرگز نہیں. نہ ہی وہ آپ کی دنیا سنوار سکتا ہے، نہ ہی وہ آپ کی آخرت سنوار سکتا ہے، نہ ہی وہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ ہی وہ آپ کو کچھ بھلا کر سکتا ہے. مطلق نفی ہے ان چیزوں کی. ان کی حسرت تھی، ان کی غلط فہمی تھی کہ انہوں نے اپنی ہی طرف سے جو ہے وسیلے بنا رکھے تھے، واسطے بنا رکھے تھے کہ ہمیں یہ چیزیں اللہ سے جوڑتی ہیں، جبکہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی نہ حاجت تھی، نہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی حاجت ہے. آج بھی ان کا یہی طریقہ ہے، آج بھی مشرکین کا یہی خیال ہے. سورۃ الانعام میں اسی چیز کا حوالہ دے کے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 136 میں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ. یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ آ رہی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136. ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کی ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے، ان کے خیال میں یعنی ان کی دانست میں، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے. تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے. کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے بتائی تھی. تو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 136 میں اسی کا تذکرہ کیا کہ یہ کیا کرتے تھے مشرکین عرب جو تھے، وہ یہ کام بھی کیا کرتے تھے. پھر یہ کہ بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا ان کے یہاں کہ جو مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے. یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ اس کو وقف کر دیا کرتے تھے، ان کے لیے خاص کر دیا کرتے تھے. دوسرا یہ کہ کچھ نظریں بھی مان لیا کرتے تھے، مختلف قسم کی نظریں مان لیا کرتے تھے کہ یہ کھیتی یا یہ چوپائے جو ہیں یہ ہم نہیں کھائیں گے، یہ ہم نے اس فلاں فلاں بت کے لیے مان لیا ہے، یہ ہم نے فلاں فلاں بت کے لیے مان لیا ہے، یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے. یعنی ان مشرکین نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں. ان کے خیال میں، مطلب ان کی دانست میں یہ تھا. اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ سامان لادا جا سکتا ہے. اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے. افطرا کہتے ہیں جھوٹ کو. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو شرک ہے نا، شرک اور جھوٹ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. یعنی جہاں شرک ہوگا نا وہاں جھوٹ ضرور ہوگا. شرک صرف اور صرف جھوٹ اور افطرا کی اساس ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے. جہاں شرک ہے وہیں جھوٹ ہے، کیونکہ شرک ہوتا ہی جھوٹ کی بنا پر ہے. جہاں حق ہوگا، جہاں صدق ہوگا وہاں اخلاص ہوگا. یہ ایسی چیز ہے کہ یہ بہت نمایاں ہے. اور اس حوالے سے قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں جو جگہ جگہ بھری ہوئی ہیں. سورۃ الانعام کی 138 آیت ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اب یہ لوگ، ان کا یہی تھا کہ جو ہم نے اللہ کے نام پر دے دی ہیں کھیتیاں، جو ہم نے اپنے مشرکین کے نام پر، یعنی اپنے جو ان کے نام پر جو ہم نے چوپائے اور کھیتیاں وقف کر دی ہیں، نہ ہی ان کی پیٹھ پر کوئی چیز سامان وغیرہ لادا جائے گا، اور نہ ہی ان کو کھایا جائے گا، نہ ہی ان کو ذبح کیا جائے گا. اور بالکل یہ چیز جو تھی یہ افطرا تھا، یہ جھوٹ تھا. اللہ کو ناراض کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی. انہی جانوروں، یہ جو جانور انہوں نے وقف کیے ہوئے تھے نا اللہ کے نام، اللہ کے علاوہ جن اپنے بتوں کے ناموں پر اور ان ساری چیزوں کے ناموں پر، ان جانوروں ہی میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ذکر فرمایا آیت نمبر 103 میں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں مقرر کیا ہے کوئی بحیرہ. بحیرہ بھی ایک ان کی جو تھی ایک جانور، یعنی اونٹ ہوتا تھا. میں ابھی آپ کو اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل بتاتی ہوں. ایک اونٹنی ہوتی تھی، صاحبہ بھی اونٹنی ہوتی تھی، وسیلہ بھی. ایک روایت میں آتا ہے اونٹنی، ایک روایت میں آتا ہے بکری ہوا کرتی تھی، اور حام
ایک ایسا اونٹ ہوا کرتا تھا جو نر تھا. اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو دیتی ہوں. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا ہے. ان جانوروں میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام تھے. ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بحیرہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے. یعنی بحیرہ جو ہے نا، یہ سائبہ جس فیمیل اونٹنی کو جنم دیتی تھی اس کو بحیرہ کہا جاتا تھا. اور سائبہ بیسیکلی کون سی اونٹنی ہوتی تھی؟ وہ اونٹنی ہوتی تھی جو 10 بار پے در پہ اوپر تلے بچے پیدا ہوں جس کو، لیکن درمیان میں کوئی بھی جو ہے وہ نر بچہ نہ پیدا ہو. یعنی کوئی بھی میل، کوئی بوائے پیدا نہ ہو، بس ساری گرلز پیدا ہوں، ساری اونٹنیاں پیدا ہوں، اونٹ نہ پیدا ہو. اور پے در پہ 10 مرتبہ 10 بچے پیدا ہوں، لیکن ان میں کوئی بھی ایک نر نہ پیدا ہو. تو ایسی اونٹنی کو سائبہ کہا جاتا تھا، اور اس کی بچی بحیرہ ہوتی تھی. ایسی اونٹنیوں کو یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ان طاغوتوں کے نام پر آزاد کر دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس پر سواری نہیں کیا کرتے تھے. اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا اس کا دودھ نہیں کوئی اس کا دودھ نہیں پی سکتا تھا. یعنی یہ اپنے اوپر اس دودھ کو بھی حرام کر لیتے تھے. نہیں، ہمارے بتوں کا، ہمارے خداؤں کا، ہم اس کا دودھ بھی نہیں پئیں گے. بہت خاص قسم کی یہ ہماری جو ہے یہ وہ ہے چڑھاوا جسے کہتے ہیں، چڑھاوے کے طور پہ ان کے نام پہ ان کو وقف کر دیتے تھے. اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا تھا، اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے، مہمان کے سوا اس کا دودھ نہیں کوئی پی سکتا تھا. یہ بچی بحیرہ ہوا کرتی تھی، اور اس کی ماں سائبہ ہوا کرتی تھی. یعنی بحیرہ جو تھی وہ بچی جس کا کان چیر دیا جاتا تھا، سائبہ اس کی ماں ہوتی تھی. سائبہ وہ ہوتی تھی جو پے در پہ 10 بچے پیدا کرتی تھی. یعنی ساری اونٹنیاں ہوتی تھیں، ایک بھی اس میں نر بچہ نہیں ہوتا تھا. اور یہ ان کی ایک فضول قسم کی ایک رسم تھی، لیکن اتنی خاص تھی اور اتنی رائج تھی کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی غلط ان کی حرکت تھی، اور اللہ تعالیٰ اس پہ کس قدر ناراض تھے. کیوں نہ ناراض ہوتے؟ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل پڑھنے کے بعد ہم اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں گے. پھر وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا. ابن اسحاق کی میں آپ کو یہ تفسیر کے مطابق، اور یہ جو الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، میں اس کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں. جبکہ اسکرین پہ جو آپ کے سامنے ترجمہ آ رہا ہے اس میں وسیلہ ایسی اونٹنی جس کو بتوں کے نام پر آزاد کر دیا جاتا تھا، اس لیے اس نے، کیونکہ اس نے 2 مؤنث بچوں کو جنم دیا ہوتا تھا، یعنی وہ وصل پیدا کرتی تھی، وہ 2 کو ملا دیتی تھی. یہ ترجمے میں آپ کو آپ کی اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے. جبکہ الرحیق المختوم میں کچھ اس طرح بتایا گیا وسیلہ کو کہ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 دفعہ پے در پہ 2 ماہ بچے جنتی. یعنی 5 بار میں 10 مادہ بچے پیدا ہوتے جس کو، اور درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا. اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک سے دوسرے سے جوڑ دیتی تھی. یعنی ایک سے دوسرا، دوسرے سے یوں سارے بچے جو ہیں وہ جڑ جاتے تھے 5 مرتبہ میں. یعنی 2 بچے، 2 پیئرس کو ٹوئنس ہوتے تھے، اور ٹوئنس ہمیشہ ہر بار بچیاں، یعنی بکریاں، بکرے نہیں. تو اس طرح کی بکری کو جب بھی بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں. ہاں البتہ اگر اس کو مردہ بچہ پیدا ہوتا تو پھر اس کو مرد عورت سبھی مل کر کھا سکتے تھے. یہ چیز ان لوگوں نے جو ہے یہ ایک اپنی طرف سے انہوں نے یہ فضول کی ایک بات نکالی ہوئی تھی، جس کو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 139 میں ذکر فرمایا ہے کہ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ. یعنی ان مشرکین نے کہا کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. یعنی بیویوں وغیرہ پہ ازواجنا، ہماری بیویاں، ان پر حرام ہے. البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد عورت سب شریک ہیں. یہ بھی ان کی ایک عجیب قسم کی جو تھی غلط حرکت تھی، ایک ان کا عجیب قسم کا مشرکانہ ان کی روش تھی کہ جانور اللہ کے ہیں، تمام چیزیں اللہ کی ملک ہیں، مگر انہوں نے خود ساختہ اپنے بتوں کے نام کر دیا تھا. خود سے ہی حرام اور حلال کو انہوں نے خلط ملط کر دیا تھا. جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا یہ خود ہی اس کو اپنے پہ حرام کر بیٹھے تھے. جس کو اللہ نے حرام قرار دیا خود ہی اس کو حلال کا رستہ دکھا کے حلال کیا ہوا تھا. تو عجیب قسم کی ان کی سچویشن تھی، شرک کا ایک پورا اڈا تھا. پھر یہ کہ حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی میٹنگ سے، یعنی اس سے پے در پہ 10 مادہ بچے پیدا ہوتے اور درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا. تو ایسے اونٹ کی پیٹھ کو بھی محفوظ کر دیا جاتا تھا، اس پہ بھی کوئی سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بھی بال نہیں کاٹے جاتے تھے، بلکہ اس کو اونٹوں کے ریوڑ میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ کھائے پیے جیسے چاہے رہے، اور جس طرح چاہے جو ہے جب اس کا سیزن ہو وہ میٹنگ وغیرہ کرے، اور اس کے سوا اس سے کوئی اور دوسرا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا. تو یہ دور جاہلیت کی ایسی بت پرستی تھی جن طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات کو
جو ہے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا، اللہ تعالیٰ کا غصہ کرنا بالکل حق و جانب ہے۔ یہ اتنا سنگین گناہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں محفوظ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اگر یہ بے بنیاد باتیں ہوتی، فضول باتیں ہوتی، تو یقیناً یہ اس طریقے سے بیان نہ کی جاتی، بہت خاص باتیں تھیں، اور یہ آج ہمارے لیے سمجھنے کو کیوں ضروری ہیں، بہت اہمیت کی حامل ہیں میری اور آپ کی زندگی میں، آنے والے تمام انسانوں کی زندگی میں اس کی اہمیت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمام جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، حیوان ہیں، جنات ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، جو کچھ بھی ہے، چرند پرند، شجر حجر، ہر چیز اللہ کی ملک ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ایک جانور، یہ پہلی خطا کیا کرتے تھے کہ اللہ کی ملک ہے، وہ اللہ کا جانور ہے، اس کو کسی غیر اللہ کے نام سے منسوب کر دیتے تھے کہ یہ تو تمہارا ہے، یہ تو صاحبہ یہ فلاں فلاں بت کی ہے، بحیرہ یہ تو فلاں فلاں بت کی ہے، وسیلہ یہ تو فلاں فلاں کے نام کا ہے، یہ تو اس کا بت ہے، حام یہ تو فلاں فلاں کے نام کا ہے۔ مطلب اٹھا کے آپ کسی کے بھی، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام سے آپ اس کو منسوب کر رہے ہیں۔ پہلا حق آپ اللہ سے یہ چھین رہے ہیں، اللہ کو آپ اس بات پر جلال دلا رہے ہیں کہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کرتی ہوں۔ ایک بادشاہ ہے، اس کا باغ ہے، اس نے اپنے پاس مالی اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ اس مالی کو جب اس نے دیکھا کہ بہت سارے انگور لگ گئے، بہت سارے سیب لگ گئے، بہت سارے آم لگ گئے، اب اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ یہ بات دل سے تسلیم کرے کہ یہ باغ بادشاہ کا ہے اور میں اس باغ کا صرف مالی ہوں، میں صرف اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، بادشاہ کا ہے یہ باغ اور یہ پھل بھی بادشاہ ہی کا ہے۔ اب اگر سوچئے مالی یہ حرکت کرے کہ کوئی بھی راہ چلتا ہوا اس کو نظر آیا اور اس نے کہا کہ ہاں سنو یہ جو انگور کا درخت ہے نا، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارے نام کا ہے، اور تمہارا جس وقت دل چاہے تم اس میں سے کھا بھی لو، پی بھی لو۔ بادشاہ کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے، بادشاہ کو خوشی ہوگی یا بادشاہ کو غصہ آئے گا کہ ایک تو تم میری طرف سے اس چیز کو بغیر اجازت کے دوسرے کے ساتھ منسوب کر رہے ہو، میری ملک ہے، میری چیز ہے، میرے علاوہ تم دوسرے کے ساتھ اس کو منسوب کر رہے ہو، تم کون ہوتے ہو اس کو میرے علاوہ کسی اور سے منسوب کرنے والے، تمہیں یہ حق کس نے دیا، یہ تو میری ملک تھی۔ اور اگر چلو تم نے اس کو ایک تو اس بات پہ جلال، پھر دوسرا جلال یہ کہ تم بغیر میری اجازت کے اس کو کھانے کا حق بھی دے رہے ہو۔ مجھ سے اجازت طلب کی، مجھ سے پوچھا، خبردار اب میں کسی کو بھی نہیں کھانے دوں گا، کوئی بھی نہیں کھائے گا اب اس کو۔ تو سیم یہی طریقہ ہے حرام اور حلال کا۔ اللہ رب العالمین کی ملک ہے یہ پوری کائنات، اس میں تمام جتنے جانور ہیں جب انہیں اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا پرمٹ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ایک طرح سے اللہ سے اجازت طلب کی جاتی کہ اے اللہ یہ تیری ملک تھی، ہم اپنی بھوک اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک جان، یعنی اپنی جان کو پالنے کے لیے، اپنے نفس کو پورا کرنے کے لیے اس جان کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اس کو مارنے جا رہے ہیں، اس کی جان لینے جا رہے ہیں، اس کو ختم کرنا کرنا چاہتے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی جان بچانی ہے، ہمیں اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کو چھری چلا کر ذبح کریں۔ تو پھر ہم جب اللہ کی اذن کے مطابق جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ بیسیکلی اللہ کی اجازت ہے، اور پھر وہ چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پر حلال ہے، جائز ہے، آپ کھائیں۔ پھر اللہ ایک طرح سے وہ اللہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ یہی حرکت ایک بغیر تکبیر پڑھے آپ کسی جانور کو اسی طریقے سے آپ ذبح کر دیں، وہ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے، اس پر اللہ کی اجازت شامل نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے حرام اور حلال کا۔ جانور تو وہ بھی ہے، جانور تو یہ بھی ہے۔ جس کو حرام کھانے کی عادت لگ جائے اسے کیا پتہ چلے گا حلال کی لذت کیا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن یہ باریک نقطہ ایک مسلمان کو، ایک زندہ دل انسان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس چیز سے اللہ خفا ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے پھر اس چیز کو منع کر دیا۔ جب آپ بغیر اللہ کا نام لیے کسی جانور کو ذبح کریں گے اور اس کو کھانے کی خواہش ظاہر کریں گے، اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ پہ حرام کر دیں گے۔ خبردار اس کو ہاتھ مت لگانا، واپس کرو، میرا ہے، میں نہیں کھانے دوں گا اس کو، چاہے جانور کھا جائیں، اس کو یہ پڑا رہے، اس کو چونٹیاں کھا جائیں، اس کو چاہے پرندے آ کے نوچ لیں، تم نہیں کھا سکتے، تم پہ حلال نہیں ہے، میں نے تم پہ حرام کر دیا اس کو۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اور بہت سارے بینیفٹس ہیں جو حلال جانور تھے،
انسان کی باڈی کو ملتے ہیں، سارا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ اس کا ریموو ہو جاتا ہے، اور بہت سارے فوائد ہیں، اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں اس لمبی ڈیٹیل میں ظاہر نہیں جاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جو دین اسلام ہے، یہ عین فطرت کا دین ہے، یہ دین فطرت ہے۔ اس میں بہت ساری خوبصورتیاں ہیں، اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے حکمتیں چھپا رکھی ہیں، حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہمیں ان حکمتوں کو سمجھنا ہے۔ تو یہ اہل مکہ جو تھے، یہ مشرکین تھے، یہ اہل جاہلیت جو جتنے بھی تھے، جو دور جاہلیت میں تھے، ان کا یہ وتیرہ تھا، ان کے یہ کام تھے کہ وہ ان جانوروں کو نہ صرف کسی اور کی طرف، کسی غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے، بلکہ ان کو اس کے ساتھ وقف کر دیتے تھے، خود بھی نہیں کھانا، دوسروں کو بھی نہیں کھلانا، اور اگر کھانے کی کوئی سچویشن بنے بھی تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ نہیں، اس طرح کا کوئی جانور نہیں کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ الانعام میں 121 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کو مت کھانا، جبکہ آپ دیکھیے سورۃ الانعام کی ہی 118ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ سو کھاؤ اس میں سے لیا گیا ہو نام اللہ کا جس پر اگر تم ہو اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے، یعنی وہ چیز کھاؤ جس کی تم نے پرمیشن اللہ سے لے لی ہے، اللہ کا نام لے لیا، بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا، اب یہ جانور تم پہ حلال ہے، کھاؤ پیو، کچھ منع نہیں ہے، مگر وہ مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ حکمت ہے حلال اور حرام میں، یہ وجہ ہے کہ جب آپ ایک بادشاہ کو جلال دلا دیں گے، غصہ دلا دیں گے، تو پھر یہی ہوگا، میرے بچے میری پرسنل بیلونگنگس کو آ کے میری بغیر اجازت کے چھیڑیں اور اس کو اٹھا کے اپنی فرینڈس کو دے دیں اور بولیں کہ یہ تو تمہارا ہی تھا، مجھے بھی غصہ آئے گا کہ بیٹا مجھ سے اجازت لی آپ نے، مجھ سے پوچھا آپ نے میری پرسنل بیلونگنگس کو اٹھا کے دوسرے کے نام پہ کر دیا کہ تمہارا تھا، لے جاؤ تمہارا ہے، اور دیا تو دیا، نیکسٹ ٹائم میری اب کسی اور چیز میں مت آنا، میری وارڈروب میں مت آنا، اب میرے بیگز کو ہاتھ مت لگانا کہ آپ میری پرسنل بیلونگنگز اٹھا کے دوسروں کے نام لگا رہے ہو۔ یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، ہم اپنے بچوں پہ غصہ کریں گے تو یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ شاہوں کے شہنشاہ کی ملک ہے، کیسے جرت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کا غصہ یہاں پہ بالکل جائز تھا اور جائز ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ تو جتنا بھی شرک ہے، شرک میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ شرک اور کذب ہمیشہ ایک ساتھ ہیں، جہاں شرک ہوگا وہاں جھوٹ ہوگا، کیونکہ یہ آپس میں ان دونوں کا ایک گہرا ربط ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہم نے یہاں پر سمجھی۔ اچھا، یہ جو ابن اسحاق رحمہ اللہ کی مذکورہ تفسیر میں نے آپ کے سامنے یہاں پر رکھی ہے، اس سے قدر مختلف حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا ایک بیان ہے جو ہمیں ان جانوروں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ تمام جتنے بھی جانور تھے یہ طاغوتوں کے لیے تھے۔ اب طاغوت کیا ہوتے ہیں؟ جو حد سے بڑھ جانے والے ہوں، انہیں طاغوت کہا جاتا ہے، یا پھر عربی میں طاغوت شیاطین کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہیں، ان کی ایک حدیث ہے جو کہ صحیح البخاری میں کتاب المناقب میں آئی ہے، اور اس میں یہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی اپیئر ہو رہی ہے۔ اس میں بیسیکلی عامر ابن لحی، کیونکہ ان تمام چیزوں کو اسی نے شروع کیا تھا، اسی نے ان تمام چیزوں کی روایت ڈالی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جب معراج کے سفر پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تھا کہ عامر بن لحی خزائی، کیونکہ خزاع قبیلے سے تھا، تو اس کو دیکھا تھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، کیونکہ اس نے یہ تمام جتنی بھی رسومات تھیں ان کا آغاز کیا تھا، اس نے یہ صائبہ وغیرہ اور ان کی تمام کی رسم نکالی تھی۔ تو یہ صحیح البخاری میں، یہ کتاب المناقب میں یہ حدیث موجود ہے کہ کتنا بڑا اس کا گناہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ سزا دی ہے کہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا جہنم میں، استغفر اللہ العظیم۔ پھر یہ تھا کہ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ عقیدے رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام یہ کیا کرتے تھے کہ انہیں یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، اور قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یعنی ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں، یہ کیا کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم اس کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سورہ یونس میں کس طرح سے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یعنی یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ وہی بات جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی تھی کہ نہ تو یہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ یہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس پر تو رہی کہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سفارش یا شفاعت جو ہے نا، یہ معبودان باطلہ کی تو مطلق نفی ہے، مطلق نفی ہے۔ ان کا تو نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ یہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کی تو یہی تعریف ہے۔ لیکن اب رہ گئی بات کہ شفاعت کا معنی کیا ہے، شفاعت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ شفاعت جو ہے نا، اس کا روٹ لیٹر ہے شین فا عین، شفع یشفع شفعن، اور اسی سے شفاع یہ ہوتا ہے کسی کو جوڑنا، کسی چیز کو جوڑا بنانا، کسی چیز کو جفت کرنا، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے سفارش کرنا، یعنی جو سفارش کرنے والا ہوتا ہے نا وہ جڑ جاتا ہے اس کے ساتھ جس کی وہ سفارش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہیں گے سفارش قبول کریں گے، سفارش سے انکار ہرگز نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہم اگر بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ سفارش کے لیے تو بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں، نہیں شفاعت کے لیے بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑی شفاعت جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا، جسے ہم شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ انہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، احادیث ہیں، متفقہ علیہ احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جتنے بھی ملائکہ ہیں، آپ دیکھیے کہ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی اسکرین پہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز اپیئر ہوگی، آپ سورہ مومن میں اس چیز کو بغور جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے نیکوکار فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے انسانوں کے لیے دعا کریں گے، ان کی مغفرت طلب کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے والدین کے حق میں، ان کی بیویوں، ان کے اولادوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے سورہ مومن میں، جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے اور یہ وذالک هو الفوز العظیم تک جاتی ہے، یعنی یہ 3 آیات 7، 8 اور 9، اس میں کنٹینیوسلی اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش اور جو اس کے اطراف میں ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر اور مغفرت مانگتے ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے۔ ہمارے رب سموئے ہوئے ہے ہر چیز کو تیری رحمت اور علم، تو معاف کر دے ان کو جنہوں نے توبہ کی اور چلے تیرے راستے پر، اور بچا ان کو دوزخ کے عذاب سے۔ پھر آیت نمبر 8 میں یہی دعا کنٹینیو ہو رہی ہے کہ ہمارے رب، اور داخل کر ان کو بہشتوں میں ہمیشہ رہنے کی، یعنی ہمیشہ رہنے والی بہشتوں میں ان کو داخل کر، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو نیک ہوں ان کے باپ دادوں میں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے، اور بچا ان کو برائیوں سے، اور جس کو بچا لیا تو نے برے انجام سے اس روز، تو بے شک تو نے رحم فرمایا اس پر، اور یہ ہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے ملائکہ جو اتنے جلیل القدر اللہ کے بزرگ فرشتے ہیں جو اللہ کا عرش تھامے ہوئے، وہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں شفاعت کریں گے، کر رہے ہیں۔ پھر سورہ نجم میں آپ دیکھیے، سورہ نجم میں بھی ایک آیت آئی بلیو اسی طریقے سے ہے کہ آیت نمبر 26 ہے کہ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں نہیں فائدہ دیتے جن کی سفارش کچھ بھی، مگر اس کے بعد کہ اجازت بخشے اللہ جسے چاہے اور پسند کرے۔ یعنی جو یہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، جو اللہ کے ٹھکرائے ہوئے یا اللہ کے ریجیکٹ کردہ لوگ ہیں، ان کے حق میں تو اللہ تعالیٰ ان ملائکہ، ان فرشتوں کی بھی دعا کو یا ان کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، لیکن ہاں جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اللہ تعالیٰ جن کے لیے انہیں حکم دیں گے کہ آپ ان کے حق میں دعا کیجئے، ملائکہ کی دعا ان کے حق میں قبول ہوگی۔ قرآن ہمارا سفارشی بنے گا، قرآن شفاعت کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا۔ پھر اس کے علاوہ جن کے بچے چھوٹی عمروں میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، احادیث میں آتا ہے وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ نیک انسان مومن، وہ اپنے دوسرے مومن کے لیے شفاعت کرے گا، اللہ کے سامنے درخواست کرے گا، لیکن کیسے؟ اللہ کی اجازت سے،
اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے حق میں بھی کوئی بھی دعا کر سکے, کوئی دعا اللہ سے مانگ سکے, کسی قسم کی بھی اللہ کے سامنے سفارش کر سکے, کسی کو اجازت نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ہم یہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں, یہی کانسیپٹ ہے, یہی بات ہے. ہم یہ پڑھتے ہیں, ہم جانتے ہیں اس چیز کو. پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 18 آپ دیکھیے کہ اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہیں نقصان پہنچا سکتے ان کو, اور نہ ہی دے سکتے ہیں فائدہ ان کو, اور کہتے ہیں کہ سفارش کرنے والے ہماری اللہ کے پاس. کہہ دو, کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کو ایسی بات کی؟ نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ کیا وہ نہیں جانتا؟ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں جو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ کو سب علم ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو آ کے جو بتائے گا کہ آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے, دائیں کیا ہے, بائیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے, تمام چیزوں سے اللہ باخبر ہے, سب سے بڑا علیم و خبیر ہے اللہ. کون ہے جو اللہ کے سامنے آ کے جو یہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی فائل میں اس طرح سے یہ چیزیں جو آپ ایڈ کر دیں, یہ چیزیں آپ اس کی فائل سے نکال دیں؟ کوئی کر سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ لیکن جس کو اللہ اجازت دے گا, جسے اللہ اپنا اذن عطا فرمائے گا, جس کو اللہ حکم دے گا اپنی مشیت سے, اپنی رضا سے, اپنی اذن سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے تم جو کہنا چاہو کہو, وہ پھر سفارش ضرور کرے گا. تو شفاعت کا مطلق انکار مومن کے لیے نہیں ہے اور مومنوں کے حق میں نہیں ہے. لیکن یہ کفار اور یہ تمام جتنے بھی یہ معبودان باطلہ اور جن کو انہوں نے اپنا شفاعنا بنا رکھا تھا, یعنی کہتے تھے ہمارے شفیع ہیں, یہ ہمارے شفیع کی جمع ہوتی شفاعو, شفیع کی جمع ہوتی یعنی ہمیشہ سفارش کرنے والا. ٹھیک ہے نا, فعیل کے وزن پر ہے شفیع, اور شفیع یعنی ہمیشہ شفاعت کرنے والا, اس کی پلورل ہے شفاع. تو ایسا نہیں ہے. معبودان باطلہ یہ ان کے بنائے ہوئے جو جتنے بھی ان کے شافی تھے, یہ ان کی شفاعت نہیں کر سکتے تھے اور نہیں کریں گے. یہ ان کا دھوکہ ہے. تو اس قسم کی ان کی خرافات تھیں, اس قسم کی ان کی چیزیں تھیں. پھر مشرکین عرب ازلام یعنی فال کے تیروں کے اوپر بھی بہت زیادہ بلیو کیا کرتے تھے. ظلم کی جمع ہے ازلام. ظلم کہتے تھے اس تیر کو جس پر نہیں ہوتے تھے, تو فال گیری کے لیے اس کو استعمال کیا کرتے تھے. 3 قسم کی ان کی فال گیریاں ہوتی تھیں. ایک میں لکھا ہوتا تھا, مطلب تیر ہوتے تھے جن کے اوپر ہاں یا نہ لکھا ہوتا تھا. اگر اس قسم کا تیر یہ اپنے سفر کے لیے, نکاح کے جیسے کاموں کے لیے, جو ان کے خاص کام ہوتے تھے ان کے لیے انہیں استعمال کرتے تھے. اگر ہاں نکلتا تھا تو وہ کام کر دیتے تھے, نہیں نکلتا تو نہیں کرتے تھے, اگلے سال پہ چھوڑ دیتے تھے. یعنی اس پہ بہت بلیو کرتے تھے. اچھا, بائی دا وے جو فال کا جو کانسیپٹ ہے, یہ حضرت حضرت یونس علیہ السلام سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ قرہ ان کی دفعہ بھی نکلا تھا. قرہ ان کو جب ان کو پھینکا گیا تھا کشتی سے نیچے تو قرہ نکالا گیا تھا. تو جائز کاموں کے لیے قرہ نکالا جا سکتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جایا کرتے تھے, اپنے جو ان کے جو سفر ہوا کرتے تھے, غزوات کے جو سفر ہوا کرتے تھے, تو امہات المومنین کے نام کا بھی قرہ ڈلا کرتا تھا. تو جن امہات المومنین کے نام آیا کرتے تھے یا جن کا بھی نام آیا کرتا تھا, تو جن کے نام کا قرہ نکلتا تھا, تو وہ سفر پہ جایا کرتی تھیں. تو جائز نیت کے ساتھ جائز حاجت کے لیے قرآن اندازی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. بیلٹنگ کی جا سکتی ہے, لیکن آپ کی نیت صاف ہو, اس میں کسی قسم کا گیمبل نہ ہو, اس میں کسی قسم کی کوئی مشرکانہ یا باطلانہ اپروچ شامل نہ ہو. دوسری جو ان کی فالگیری کی جو قسم تھی وہ یہ تھی کہ پانی اور دیت وغیرہ کے جو معاملات ہوتے تھے ان کے اوپر یہ لوگ فالگیری کرتے تھے. یعنی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پانی کی شارٹیج تھی, عرب تھا, پانی وغیرہ نہیں ملتا تھا, یا کسی کا قتل ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو اس پہ بھی یہ لوگ فال کے تیر سے جو ہے فیصلہ کیا کرتے تھے کہ کس کی کتنی دیت دینی ہے, کس کا جھگڑا. یہ ان کے تو گھوڑے بھی اگر پہلے پانی پی لیا کرتے تھے, ان کے ایک قبیلے کے گھوڑے نے اگر پہلے پانی پی لیا تو دوسرا قبیلہ جو ہے وہ چڑھ دوڑتا تھا اور جنگیں شروع ہو جایا کرتی تھیں. اس قدر خطرناک قسم کے ان کے جو تھے حالات تھے, اتنی جاہلیت تھی, اتنی جہالت تھی ان کے پاس کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ کٹنے مرنے کو تیار تھے. اور پھر وہ نسلوں میں چلتی تھیں وہ دشمنیاں, وہ ختم نہیں ہوتی تھیں. یہ لوگ بخشتے نہیں تھے ایک دوسرے کو جب تک کہ اس کا خون نہ بہا دیں, اس کو ختم نہ کر دیں, بدلہ نہ لے لیں. اس قسم کی بھی حرکتیں تھیں کیونکہ جاہلانہ معاشرہ تھا, جہالت بے انتہا تھی. پھر یہ کہ تیسری قسم یہ تھی کہ جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ ہے. یہ بھی ایک ان کا طریقہ ہوتا تھا, ملحق یا حلیف. اب اگر حلیف ہوگا یعنی جس کے نسب کے اوپر, جس کے خاندان کے اوپر, جس کے
اب اجداد اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے کسی کو شک ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ 100 اونٹ لے لیا کرتے تھے اور ہبل جو ان کا جو سب سے بڑا جو دیوتا تھا اس کے پاس لے جاتے تھے، اور جو اونٹوں کے تیر والا جو ان کا جو مہنت ہوتا تھا، جو بھی وٹ ایور جو بھی مہنت ہوتا تھا، جو تیروں کو جو بیسیکلی گھماتا تھا اور نکالتا تھا، جس سے بیلٹنگ کروائی جاتی ہے بیسیکلی، تو کیا کرتے تھے کہ اس کے پاس 100 اونٹوں کو لے جایا کرتے تھے اور پھر تمام تیروں کو جو ہے ملا کے وہ جو ان کا مہنت ہوتا تھا وہ اس کو جھنجھوڑتا تھا، پوری بیلٹنگ کرتا تھا اور ایک تیر نکالتا تھا۔ اگر اس میں سے یہ نکل آتا تھا کہ ہاں یہ تم میں سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس قبیلے کا ایک معزز فرد ہے، یہ ہمیں میں سے ہے، یہ ملحق ہے، اور اگر یہ لکھا آتا تھا کہ تمہارے غیر سے ہے تو پھر اس کو حلیف کہہ دیا کرتے تھے، یعنی اس سے حلف لیا کرتے تھے۔ وہ رہتا تو ان کے مطلب جو ہے وہ اس کو حلیف کہا جاتا تھا، وہ ان کے قبیلے کا فرد مانا، مطلب ان کے درمیان کا ہی وہ مانا جاتا تھا۔ اگر یہ نکلتا تھا کہ ملحق ہے تو ان کے درمیان رہتا تھا اپنی حیثیت پر، لیکن قبیلے کا فرد مانا جاتا تھا، نہ ہی حلیف مانا جاتا تھا۔ اور حلیف جو ہوتا تھا نا وہ ہوتا تھا جیسے حلف لیتے تھے کہ کوئی جنگ ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، کچھ ہوگا، تو تم حلف دو کہ تم اب ہم میں سے تو نہیں ہو، تو تم حلف دو کہ اب تم ہمارا ساتھ دو گے، ہمارے ساتھ رہو گے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا۔ اس ٹائپ کی ان کی چیزیں ہوتی تھیں۔ یہ فالگیری کے 3 طریقے تھے۔ پھر اسی سے ملتا جلتا ان کا رواج تھا، یہ جوا کھیلتے تھے، جوئے کے تیر استعمال کیا کرتے تھے، اور اس پہ جو جوئے کے جو بھی تیر ہوتے تھے ان کی نشاندہی پر ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، اور اس کا گوشت جو ہے وہ جوئے کے اونٹ کے نام پر یہ لوگ ذبح کر کے بانٹتے تھے، یعنی جوئے پر بھی یہ جانور لگاتے تھے اور اس کے اوپر جو ہے یہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔ تو کتنا برا تھا یہ کہ مطلب ملک اللہ کی ہے، جانور اللہ کا ہے، کاٹ تم لوگ جوئے کے نام پہ رہے ہو، ذبح تم لوگ جوئے کے اس پہ کر رہے ہو۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی غلط حرکت ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام تھا۔ پھر یہ کہ مشرکین عرب جو تھے یہ کاہنوں کے پاس، عرافوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے، جو ان کو آنے والے وقتوں کی خبر دیا کرتے تھے اور ان کو غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ بائی دا وے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو غیب کا کوئی علم حاصل نہیں ہے۔ یہ ڈیٹیکٹیوس طرح کے لوگ تھے، ڈیٹیکٹیوس جس طرح اپنے اسمارٹ برینز کے ساتھ اور حالات و واقعات کو دیکھ کر اور چیزوں کو تھوڑا سا انالائز کر کے اپنی انالیسس کی بیسس پر جو ہیں کچھ بتا دیا کرتے تھے، تو یہ اس طرح کے لوگوں کے پاس یہ جایا کرتے تھے اور ان کو ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی تھیں، تو لوگ اپنا ایمان بھی بنا لیتے تھے کہ اوہ ہو ہاں فلاں فلاں وقت میں چوری ہوئی تھی، چوری کی جگہ، گمشدہ جانور وغیرہ، پتہ ٹھکانہ ایوری تھنگ، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم پتہ کروا کے آئے ہیں، ہمیں تو فلاں فلاں جو ہمارا جو عراف ہے اس نے بتایا۔ اور یہ پرانی جتنی بھی قومیں تھیں ان سب میں یہ چیزیں تھیں، یہاں تک کہ بادشاہوں کے محل میں بھی یہ ہوا کرتے تھے، نجومی ہوتے تھے، کاہن ہوتے تھے، عراف ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ، جادوگر بھی ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ نجومی یہ ان کو تاروں کے جو رفتار تھی، تاروں کے بارے میں بتایا کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے ان کے اوقات کو، ان کے حساب کتاب لگا کر یہ ان کو جو ہے یہ ان سے پوچھا کرتے تھے، نجومیوں سے آنے والے وقتوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ فلاں فلاں وقت جو ہے وہ بارش ہوگی، فلاں فلاں وقت جو ہے وہ بارش نہیں ہوگی۔ اور یہ جو اس کتاب میں الرحیق المختوم میں یہ جو آیا نا کہ مشرکین عرب نچھتروں پر ایمان رکھتے تھے، تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے، ہم قرآن کریم میں تو یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا کہ سورج، چاند، ستارے وغیرہ یہ سب اپنے اپنے آربٹس میں گردش کر رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی ان کی کیا ہیں، یہ منزلیں ہیں۔ تو جو 27ویں منزل ہوتی تھی نا اس کو لوگ نچھتر کہتے ہیں۔ تو یہ بک میں جو پرانی اردو لکھی ہے تو اس میں اس کا نام نچھتر کہتے ہیں۔ تو یہ مطلب فلاں فلاں منزل سے بارش ہوئی، یعنی بارشوں کو بھی اٹھا کے یہ اللہ کے علاوہ یہ کسی منزل کے اوپر ڈال دیتے تھے، جبکہ بارش بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ بلیف تھا کہ فلاں فلاں نچھتر سے بارش آئی ہے، فلاں فلاں وقت، اور ان کو یہ خبر کون دیا کرتے تھے، ان کے نجومی، حالات کو دیکھ کر، رفتار کو دیکھ کر، بادلوں کو دیکھ کے۔ اب آج کے دور میں بھی ہمیں یہ جو ہمارے جو بتاتے ہیں ہم کو، جو موسم کی جو خبر ہمیں ملتی ہے، محکمہ موسمیات والے جو ہمیں خبریں دیتے ہیں موسم کے بارے میں، تو وہ کیا ہیں، وہ سب پریڈکشنز ہیں، سم ٹائمز ہو جاتی ہیں، سم ٹائمز نہیں ہوتی ہیں، اتنی بڑی بڑی فورکاسٹس ہوتی ہیں، غلط ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اپنا ایمان تو ان کے اوپر نہیں بٹھا لیتے نا، ان کی غلطی یہ تھی کہ یہ ایمان بنا کے چلتے تھے ان چیزوں کو، ان کا عقیدہ بن جاتا تھا یہ چیز عقیدے بنانے کی نہیں ہے، ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر مشرکین میں بدشگونی کا رواج بہت عام تھا، عربی میں بدشگونی کی ایک ان لوگوں کی ایک رسم ہوتی تھی، اس کو تویرا کہتے تھے۔ تویرا کیا ہوتا تھا کہ چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر نا اس کو یہ بھگاتے تھے، اگر وہ سیدھے ہاتھ کی طرف بھاگ جاتی تھی تو سمجھتے تھے اوہ ویری گڈ، اب تو کام ہو جائے گا، وہ کام جو ہے وہ حق میں ہمارے اچھا ہے، ہم کر لیتے ہیں۔ اور اگر غلطی سے وہ جانور الٹے ہاتھ کی طرف بھاگ گیا، دوڑ گیا، یا راستہ جو ہے جانور نے کاٹ دیا، تو وہ اسے منحوس سمجھتے تھے،
اور بائی دا وے آج بھی ہندو لوگوں میں یہ چیزیں بہت عام ہیں، ہندو مذہب میں یہ چیزیں، یہ پریکٹسز بہت ملتی ہیں کہ او ہو کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، او ہو سیدھے ہاتھ سے فلاں کام ہو گیا، الٹے ہاتھ سے یہ کام ہو گیا. تو اس قسم کی خرافاتیاں بہت تھیں ان میں. پھر اسی سے ملتی جلتی یہ حرکت بھی یہ کرتے تھے کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے، بعض مہینوں کو، دنوں کو، جانوروں کو، گھروں کو، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی منحوس سمجھتے تھے، اینڈ سو آن. بیماریوں کو چھوت کی طرح سمجھا کرتے تھے، اس بات کے قائل تھے. پھر یہ کہ روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھا کرتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی مقتول جو ہے وہ مر جائے گا اور اگر اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تو اس کی روح جو ہے وہ الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہے گی اور پیاس پیاس یا مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی رہے گی، اور اس کا بدلہ لیے بغیر جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا تو راحت اور سکون اس کو نہیں ملے گا. تو اپنے جو مقتول ہوتے تھے، جو ان کے قتل ہو جاتے تھے، ان کو سکون دلانے کی خاطر یہ آگے مزید قتل کیا کرتے تھے، آگے مزید جنگ و جدال کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک جاہلانہ ان کی رسم تھی. تو یہ تمام وہ خرافاتیاں تھیں جو اس دور میں عامر بن لحی کا جو زمانہ تھا اس دور میں چلتی چلی آ رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک بھی یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قریش تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، وہ ان خرافاتیوں میں تھے؟ جی نہیں، وہ ان خرافاتیوں میں نہیں تھے. وہ کیا کیا کرتے تھے؟ ان کی بدعات کس قسم کی ہوتی تھیں؟ ان کی بدعات مختلف تھیں. یہ جاہل لوگ تھے، یہ تمام وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو جاہل تھے، ارد گرد کے علاقوں میں رہتے تھے، مکہ سے نسبت رکھتے تھے، مکہ میں موجود یہ حرکتیں ہوا کرتی تھیں، ان سب کو یہ لبیک کہا کرتے تھے، اور ایک سے بڑھ کر ایک جاہل قبیلہ تھا، ایک سے بڑھ کر ایک ان کی جاہلانہ حرکتیں تھیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دین حنیف پر تھا، جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداں دین حنیف پر تھے. ہم پیچھے پورا پڑھ کر آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بت پرستی، شرک اور ان تمام گناہوں میں اور زنا اور ان تمام خرافاتیوں میں بالکل بھی انوالوڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو دین ابراہیمی میں قریش کی کیا بدعات تھیں، تھوڑا سا ہم اس کو پڑھتے ہیں. دین ابراہیمی میں قریش کی کچھ بدعات اس طریقے سے تھیں کہ یہ لوگ، ظاہری بات ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے لوگ تھے، ان کے بھی عقائد و اعمال جو تھے وہ اسی دور کے تھے. اور پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ ان کے اندر دین ابراہیم کی باقیات موجود تھیں، مکمل طور پر بھٹکے ہوئے نہیں تھے، مکمل طور پہ بگڑے ہوئے نہیں تھے. کچھ برائیاں ان کے اندر در آئی تھیں، چنانچہ یہ بیت اللہ کی تعظیم بھی کرتے تھے، اس کا طواف بھی کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے، عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، اور حدی کے جانوروں کی بھی قربانی کیا کرتے تھے. حدی کے جانور وہ جانور ہوتے ہیں جنہیں عازمین حج اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو یہ حدی کے جانوروں کو بھی قربان کیا کرتے تھے. یعنی یہ مکمل طور پر ٹریک سے اترے ہوئے لوگ نہیں تھے جو قریش تھے. تو دین ابراہیم کی بہت ساری باقیات ان میں موجود تھیں اور صحیح طریقے سے رائج تھیں، مگر کچھ بدعتیں ایجاد ہو گئی تھیں ان کے اندر. مثال کے طور پر کہ قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان ہیں، لہٰذا جو بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں نا، وہ مطلب ان کو یہ سارے لوگ جو ہیں ہمارے ہم مرتبہ نہیں ہیں، یہ لوگ ہمارے ہم منصب نہیں ہیں، ہمارے حقوق اور ان کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے حقوق میں اور ان کے حقوق میں کسی قسم کی برابری کا کوئی گمان بھی نہیں ہے. اسی بنا پر یہ اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے. ہمس کہتے ہیں بہادر اور گرم جوش کو. تو یہ اپنے آپ کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو بہت بہادر گرم جوش لوگ ہیں، ہمارے برابر کا کوئی نہیں، ہمارے شایان شان کوئی نہیں. لہٰذا انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ حدود حرم سے جب باہر جائیں گے تو کیا کیا کرتے تھے کہ حج کے دوران میں یہ عرفات نہیں جاتے تھے، یہ وہیں سے فاضہ کر لیا کرتے تھے، مزدلفہ ہی میں ٹھہر جایا کرتے تھے، وہیں سے فاضہ کر لیتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے. یعنی افاضہ جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ حجاج جو ہیں وہ وقوف عرفہ کے بعد روانہ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ واپس مطلب ان کی واپسی ہوتی ہے، اسے افاضہ کہتے ہیں. لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ یہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے، وہیں سے فاضہ کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ فرماتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 ہے یہ. پھر اس کے علاوہ ان کی بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمس یعنی قریش، اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے نا قریش جو تھے، کہ ہمارے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی وغیرہ بنانا درست نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ہم بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں. یعنی ہم لوگوں کو اگر شیڈ چاہیے ہوگا، کوئی ہمیں وہ چیز سایہ وغیرہ چاہیے ہوگا، تو ہم چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل اس کے سوا کہیں اور سے نہیں حاصل کریں گے. تو یہ بھی ایک بدعت تھی، اس کا بھی نہ کوئی سر تھا نہ ہی کوئی پاؤں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر یہ کہ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جتنے بھی بیرون حرم یعنی باہر والے نا، حرم کے علاوہ کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جو کچھ بھی اپنے کھانے پینے کا سامان لائیں گے وہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے وہ کھانا درست نہیں ہے.
یہ بھی ان کی خود ساختہ ہی ایک بدعت تھی، خود ساختہ ہی ایک بات تھی. جب وہ مال حلال ہے، جب وہ کھانا حلال ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن وہ ان کی بدعت تھی کہ ہم نہیں کھائیں گے. پھر یہ کہ بدعت ایک انہوں نے یہ بھی شروع کی ہوئی تھی کہ دوران یعنی بیرون حرم کے جو باشندے آیا کرتے تھے نا، انہیں یہ حکم دیا کرتے تھے کہ طواف کے لیے صرف ہمس کے ہی دیے ہوئے کپڑوں میں آپ نے طواف کرنا ہے. اگر ہمس کے پاس کپڑا دستیاب نہیں ہے تو پھر کیا کرتے تھے، جو مرد ہوتے تھے وہ ننگا طواف کرتے تھے، اور جو عورتیں ہوتی تھیں وہ ایک کھلا سا کرتا پہن لیا کرتی تھیں اور اسی میں وہ طواف کیا کرتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ خرافات ہے، اس کو ختم کیا جائے، منع کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ چاہے مسجد حرام ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی مسجد ہے، تمام عالمین کو، تمام آدم کے بیٹوں کو، تمام یعنی یہ کہہ لیجئے کہ بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے کے فرمایا کہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں کرو، یہ غلط ہے. اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو. یعنی جب مسجد جاؤ تو اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، صاف ستھرے ہو کر جاؤ. مردوں کے لیے خوشبو لگانے کا، اہتمام کرنے کا حکم ہے. آپ اپنے کسی میٹنگ میں جا رہے ہوں، کسی گیدرنگ میں جا رہے ہوں، کسی بہت ہائی فائی قسم کی ڈیلیگیشن کا حصہ بنے ہوئے ہوں، کتنا اچھا تیار ہو کر جاتے ہیں کہ بھئی آپ کو اچھے لوگوں سے ملنا ہے. جب آپ کو آپ کے رب سے ملاقات کا موقع ملے تو پھر آپ ایسے ہی اٹھ کے منہ اٹھا کے چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جب بھی کسی مسجد میں آؤ، جب بھی نماز کے وقت میں، نماز کا وقت ہو، خوبصورت اچھی زینت اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے کپڑا عطا کیا ہے، زینت اختیار کرنے کا حکم ہے. سجو سنورو اللہ کی خاطر، اللہ کے سامنے خوبصورت بن کر پیش ہو، اختیار کرو زینت کو. بڑا خوبصورت حکم ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدعت کو منع کیا، اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے. بہرحال اگر کوئی غریب ہوتا تھا تو پھر ظاہر ہمس کے ہی دیے ہوئے کپڑے میں کرتا تھا طواف، اور اگر کپڑا دستیاب نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ ننگا طواف کرتا تھا، اور یہ بہت ہی جالہانہ بدعت تھی. اور اگر کوئی معزز شخص ہوتا تھا، کوئی برتر ہوتا تھا، تھوڑی سی اس کی حیثیت بہتر ہوتی تھی، تو پھر وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے لائے ہوئے کپڑوں میں وہ پھر طواف کر لیا کرتا تھا. جو حرم کا نہیں ہوتا تھا، بیرون حرم کا کپڑا ہوتا تھا، انہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تھا. لیکن طواف کرنے کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیا کرتا تھا، نہ ان سے خود فائدہ اٹھاتا تھا، نہ ہی کسی اور کو فائدہ اٹھانے دیتا تھا. تو ایک طرح سے ویسٹ کر دیا کرتا تھا، جو کہ ایک نہایت فضول بات تھی. اس کا بھی نہ کوئی سر تھا اور نہ ہی کوئی پاؤں تھا. پھر یہ کہ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پیچھے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے تھے، اس سے ہی آتے جاتے تھے، اور اپنے اس اجڑ پنے کو نیکی سمجھتے تھے. قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی روکا، اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ یہ تو نیکی نہیں ہے، نیکی یہ تو نہیں ہوتی. ان کی سوچ یہ تھی، بیسیکلی ان کے ذہنوں میں یہ چیز تھی، یہ خیال تھا ان کا کہ اب ہم ایک مرتبہ گھر سے نکل چکے ہیں تو اب ہم حج کر کے ہی گھر میں جو ہے سیدھے دروازے سے داخل ہوں گے. اب ہم پیچھے سے تو گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی اگر یہ کوئی چیز بھول گئے، ان کے دماغ سے کوئی چیز اتر گئی، او ہو یہ چیز تو ہم گھر میں ہم بھول کے آ گئے ہیں، تو یہ واپس آتے تھے گھر. لیکن اب ان کو یہ ہوتا تھا کہ او ہو ہم تو حج تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے، یا عمرہ تو ہم نے جس بھی مقصد کے لیے نکلتے تھے وہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، اب کیا کریں. اچھا چلو ٹھیک ہے، پیچھے کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں. تو پیچھے سے یہ داخل ہوا کرتے تھے، تو اور اس کو یہ نیکی سمجھا کرتے تھے، اس کو یہ اچھائی سمجھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا کہ اور نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور آیا کرو گھروں میں ان کے دروازوں سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں اس چیز کا بھی رد فرمایا. تو اہل عرب کا یہی دین تھا، اسی قسم کی خرافاتیاں تھیں، شرک و بت پرستی، توہمات، خرافات پر مبنی عقیدہ اور عمل، یہی تمام چیزیں ان کے اندر رائج تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا ان تمام چیزوں سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک نے آ کر ان تمام آلودگیوں کا خاتمہ کیا اور اس بگڑے ہوئے معاشرے میں نور کا اجالا بکھیرا. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے تمام ٹاپک جو ہے یہ کور کر لیا ہے کہ عرب میں کون سے ادیان تھے، کون سے مذاہب تھے. اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے آگے کی بات کریں گے کہ یہ جو معاشرہ تھا اس میں کون کون سی اور جاہلانہ حرکتیں تھیں. تھوڑا سا ہم اس کو بھی سمجھنے کی مزید کوشش کریں گے، لیکن نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. آج جتنا بھی سیکھا ہے، جتنا بھی سکھایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول کرے. پڑھنا پڑھانا میرے لیے، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے، ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.